خطبہ نمبر 86 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں صفات خالق جل جلالہ کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر لوگوں کو تقوی کی نصیحت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات خالق جل جلالہ، بے شک وہ پوشیدہ اسرار کا عالم اور دلوں کے رازوں سے باخبر ہے۔ اسے ہر شے پر احاطہ حاصل ہے اور وہ ہر شے پر غالب ہے اور طاقت رکھنے والا ہے۔ موعظہ، تم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ مہلت کے دنوں میں عمل کرے قبل اس کے کہ موت حائل ہو جائے، اور فرصت کے دنوں میں کام کرے قبل اس کے کہ مشغول ہو جائے۔ ابھی جبکہ سانس لینے کا موقع ہے قبل اس کے کہ گلا گھونٹ دیا جائے، اپنے نفس اور اپنی منزل کے لیے سامان مہیا کر لے، اور اس کوچ کے گھر سے اس قیام کے گھر کے لیے زاد-e-Rah فراہم کر لے۔ لوگو، اللہ کو یاد رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اس کتاب کے بارے میں جس کا تم کو محافظ بنایا گیا ہے، اور ان حقوق کے بارے میں جن کا تم کو امانت دار قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور نہ مہمل چھوڑ دیا ہے اور نہ کسی جہالت اور تاریکی میں رکھا ہے۔ تمہارے لیے آثار کو بیان کر دیا ہے، اعمال کو بتا دیا ہے اور مدت حیات کو لکھ دیا ہے، اور وہ کتاب نازل کر دی ہے جس میں ہر شے کا بیان پایا جاتا ہے، اور ایک مدت تک اپنے پیغمبر کو تمہارے درمیان رکھ چکا ہے، یہاں تک کہ تمہارے لیے اپنے اس دین کو کامل کر دیا ہے جسے اس نے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان تمام اعمال کو پہنچا دیا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے یا جن سے نفرت کرتا ہے، اپنے اوامر و نواہی کو بتا دیا ہے، اور دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور حجت تمام کر دی ہے، اور ڈرانے دھمکانے کا انتظام کر دیا ہے، اور عذاب کے آنے سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا ہے۔ لہذا اب جتنے دن باقی رہ گئے ہیں انہی میں تدارک کر لو اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لو کہ یہ دن ایام غفلت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، جب تم نے موعظہ سننے کا بھی موقع نہیں نکالا۔ خبردار، اپنے نفس کو آزاد مت چھوڑو، ورنہ یہ آزادی تم کو ظالموں کے راستے پر لے جائے گی، اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتو ورنہ یہ تمہیں مصیبتوں میں جھونک دے گا۔ بندگان خدا، اپنے نفس کا سب سے سچا مخلص وہی ہے جو پروردگار کا سب سے بڑا اطاعت گزار ہے، اور اپنے نفس سے سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہی ہے جو اپنے پروردگار کا معصیت کار ہے۔ خسارے میں وہ ہے جو خود اپنے نفس کو گھاٹے میں رکھے، اور قابل رشک وہ ہے جس کا دین سلامت رہ جائے۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے نصیحت حاصل کر لے، اور بدبخت وہ ہے جو خواہشات کے دھوکے میں آ جائے۔ یاد رکھو کہ مختصر سا شائبہ ریاکاری بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور خواہش پرستوں کی صحبت بھی ایمان سے غافل بنانے والی ہے اور شیطان کو ہمیشہ سامنے لانے والی ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کہ وہ ایمان سے کنارہ کش رہتا ہے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ نجات اور کرامت کے کنارے پر رہتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ تباہی اور ذلت کے دہانے پر رہتا ہے۔ خبردار، ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا کہ بغض ایمان کا صفایا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ خواہش عقل کو بھلا دیتی ہے اور ذکر خدا سے غافل بنا دیتی ہے۔ خواہشات کو جھٹلاؤ کہ یہ صرف دھوکہ ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والا ایک فریب خوردہ انسان ہے اور کچھ نہیں ہے۔